حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی اس سے بڑا فتنہ نہیں گزرے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا مکار ہوگا۔ یہ کوئی خیالی کردار نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن میں دجال کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن سورہ کہف اس کے فتنے سے بچاؤ کا اشارہ دیتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا، لیکن اس کی طاقتیں غیر معمولی ہوں گی۔ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوں گی، اور اس کی پیشانی پر کاف، الف، فا، را لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہوگا کافر، جو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی نہیں جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ دجال ابھی تک زندہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ ایک جزیرے میں زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، جہاں سے وہ آخری زمانے میں آزاد ہوگا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک بار سمندری سفر پر نکلے۔ ان کا جہاز طوفان میں پھنس گیا اور تقریباً 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ آخر کار وہ ایک عجیب جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک خوفناک مخلوق دیکھی جسے جساسہ کہا جاتا تھا، ایک بالوں والی عجیب چیز جو انہیں آگے بڑھنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، اور وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ اس شخص نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب انہوں نے بتایا کہ وہ عرب سے ہے تو اس نے خود کو مسیح دجال کہا۔ پھر اس نے عجیب سوالات شروع کر دیے۔ اس نے پوچھا، بتاؤ تبریہ جھیل کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں ابھی پانی ہے؟ پھر اس نے کہا کہ عرب کے نخلستانوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ ابھی سرسبز ہے؟ اس نے بیت المقدس کے بارے میں بھی پوچھا، کیا وہاں ابھی لوگ آباد ہیں؟ اور آخر میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہا کہ ابن مریم کے بعد وہ شخص جو مبعوث ہوا اس کا کیا حال ہے؟ کیا لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں اور عرب میں دین پھیل رہا ہے۔ یہ سن کر دجال نے کہا کہ میں جلد آزاد ہو جاؤں گا اور پھر دنیا پر میرا راج ہوگا۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کر یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ جمعہ کے خطبے میں منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے صحابہ کو خاموشی سے مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمیم داری نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہے۔ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی اور صحابہ کو بتایا کہ دجال ایک عظیم فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ آپ کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آپ نے اسے قیامت کی بڑی نشانیوں سے جوڑا۔ آپ نے صحابہ کو اس فتنے سے بچنے کی تلقین کی
اور اللہ سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ یہ سن کر صحابہ میں ایک عجیب سی خاموشی اور خوف طاری ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ دجال ابھی زندہ ہے اور اس کا ظہور ہونا یقینی ہے۔ تصور کریں کہ دنیا تباہی کے دہانے پر ہو، بھوک، افراتفری اور خشک سالی نے انسانوں کی حالت خراب کر دی ہو، اور پھر دجال ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں جنت دکھاؤں گا، اور اچانک وہ زمین سے خزانے نکالے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا اور مردوں کو زندہ کرتا دکھائی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لائے گا، لیکن اس کی جنت دوزخ ہوں گی اور اس کی دوزخ جنت ہوں گی۔ لوگوں کو کہے گا کہ وہ ان کے لیے دریا بہا دیں گا، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہوگا جو اس پر ایمان لائیں گے۔ جو اس سے انکار کریں گے ان کے لیے زمین بنجر ہو جائیں گی اور وہ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ اس کے معجزات دراصل شیطان کے دیے ہوئے ہوں گے۔ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، بلکہ شیاطین اور جنات مردوں کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ ایسا ظاہر کریں گے گویا کہ دجال نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا ہو۔ وہ آسمان سے آگ برسائے گا، لیکن یہ جھوٹا تماشا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ وہ اپنے فتنے سے لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ حدیث کے مطابق وہ ایک مومن کو بلائے گا، اس سے کہے گا کہ وہ اسے مانے۔ جب وہ انکار کرے گا تو دجال اسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے گا، پھر اسے زندہ کر کے دکھائے گا، لیکن وہ مومن پھر بھی کہے گا کہ اب میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ دجال کا ظہور اچانک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین اپنا خزانہ اگل دیں گی، لیکن جب دنیا فتنوں سے بھر جائیں گی تب وہ مشرق سے نکلے گا، ممکنہ طور پر خراسان کے علاقے سے۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو دنیا پر افراتفری ہوں گی۔ وہ 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا لمبا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے جتنا لمبا ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اس دوران لوگ شدید خوف میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث کے مطابق وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادل ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں داخل ہوگا، کیونکہ ان کے مقدس شہروں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اس وقت کے واقعات حیران کن ہوں گے۔ وہ اپنے ساتھ یہود کا ایک گروہ لائے گا جو اس کی حمایت کرے گا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا، جیسے ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرنا اور پھر لوگوں سے کہنا کہ وہ اسے خدا مانے۔ کچھ لوگ اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے، لیکن مومن اس کے جھوٹ کو پہچان لیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو زمین پر قحط اور بھوک بڑھ جائیں گی۔ وہ لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزات سے لبھائے گا، جیسے کہ ایک ویران زمین کو سرسبز کر دینا یا آسمان سے بارش برسا دینا، لیکن جو اس سے انکار کرے گا اس کے لیے حالات اور سخت ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو جمع کرے گا اور ایک بڑی فوج تیار کرے گا، لیکن اس کا یہ فتنہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روئے زمین پر دوبارہ نازل کریں گے۔
جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی مینارے پر اتریں گے اور فرشتے ان کے دونوں بازوؤں کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہوں گے، ان کے بال تر ہوں گے جیسے ابھی پانی سے دھوئے گئے ہو۔ جب وہ زمین پر اتریں گے تو دجال ان کے سامنے آئے گا۔ دجال ان سے لڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھیں گے دجال پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزے سے ماریں گے اور وہ باب لد کے قریب قتل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس کے پیروکار بھاگ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر امن قائم کریں گے اور شیطان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کے بعد زمین پر 40 سال تک رہیں گے۔ ان کی حکومت میں کوئی جنگ نہیں ہوں گی، کوئی غربت نہیں ہوں گی اور کوئی نفرت نہیں ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ اس دور میں شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور زمین اپنی پیداوار کثرت سے دیں گی۔ وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ اور یاجوج ماجوج بھی انہی کے زمانے میں ہلاک ہوں گے جو اس وقت تک زمین پر فساد پھیلا رہے ہوں گے۔ ان کی آمد کے بعد لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی حکومت میں عدل و انصاف ہوگا، دولت اتنی بڑھ جائیں گی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ زمین پر امن کا سنہری دور ہوگا اور یہ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کی ہے کہ اللہ کا دین ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ حدیث کے مطابق وہ مدینۃ المنورہ میں دفن ہوں گے، جہاں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب جگہ تیار کی جائے۔ ان کے انتقال کے بعد زمین پر دوبارہ فتنے شروع ہوں گے اور قیامت قریب آ جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ عنوان صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن پابندی سے کرنی چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔